آج ویو 360 میں امریکہ میں 35 روز بعد حکومت کی سرگرمیاں آج سے بحال، مگر شٹ ڈاؤن کا خطرہ اب بھی موجود۔ وادی سوات کا ایک گاؤں ایسا بھی جہاں بے روزگاری نظر بھی نہیں آتی، ایک فیل آ جاتا ہے کہ میں خود بیٹل گراؤنڈ میں ہوں۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پب جی کے تھیم پر بنا ریسٹورانٹ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں آج وفاقی ملازمین تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد اپنے کاموں پہ واپس جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایک ایسے بل پر دستخط کیے ہیں جس سے حکومت 3 ہفتوں کے لیے کام کر سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نئے شٹ ڈاؤن کا خطرہ اب بھی برقرار ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کے معاملے پر ابھی بھی اختلافات موجود ہیں۔ اس معاملے پر تازہ ترین کیا ہے، نیلوفر مغل سے جانتے ہیں جو کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جی نیلوفر۔ جی اسد، بالکل 35 روز کی بندش کے بعد آج جو وفاقی ملازمین ہیں، 8 لاکھ وفاقی ملازمین، وہ اپنے کاموں پر واپس جا رہے ہیں، لیکن واشنگٹن میں ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کانگریس میں سرحدی دیوار کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچنے کے جو امکانات ہیں وہ 50% سے بھی کم ہیں، اب جبکہ کانگریس کے پاس صرف 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کسی نتیجے پر پہنچیں، لیکن جو دونوں جماعتیں ہیں ان کے درمیان ابھی بھی سرحدی سیکیورٹی کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ دونوں اپنے موقف پر بھی قائم ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کئی ہفتوں سے بند وفاقی اداروں میں آج ہلچل دکھائی دے رہی ہے اور ملازمین جنہیں تنخواہیں نہیں ملی خوش ہیں۔ جزوی شٹ ڈاؤن اگرچہ ختم ہو چکا ہے، لیکن دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات ابھی بھی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا ہے کہ وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سرحدی سیکیورٹی کا منصوبہ کبھی بھی باڑ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کانگریس کے ساتھ ایک شفاف ڈیل نہیں کر پاتے، حکومت یا تو 15 فروری کو ایک بار پھر بند ہوگی یا پھر اس ایمرجنسی سے نمٹنے میں وہ اختیارات استعمال کروں گا جو امریکی قانون اور آئین مجھے دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے ایک بار پھر صدر اور ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی پر مذاکرات کرنے کا عہد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر کی دیوار کی تعمیر کے مطالبے کے سوا وہ وسائل سے متعلق ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں سرحدی سیکیورٹی کے حق میں ہوں۔ اور امریکہ بھر میں لوگ اس معاملے پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ امید ہے صدر ٹرمپ اپنی بات پر قائم رہیں گے اور دیوار تعمیر ہو جائے۔ میں ایریزونا میں رہتا ہوں اور اس راستے سے بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں۔ ہم سرحدی دیوار کی مخالفت کرتے ہیں، یہ دیوار نفرت کی ایک علامت ہے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو وہ کانگریس کو بائی پاس کر کے ایمرجنسی نافذ کریں گے اور سرحدی بار تعمیر کرنے کا حکم دیں گے۔ اور اب جبکہ کانگریس کے پاس تقریباً 2.5 ہفتے رہ گئے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کسی نتیجے پر پہنچے، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف مک ملوینی کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر مذاکرات سیاست کی بجائے حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، اور لیکن یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان سرحدی باڑ پر اختلافات نظر آتے ہیں۔ جی اسد۔ تھینک یو نیلوفر۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد قطر کے بعد اب کابل میں ہیں، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر سرکاری حکام کو قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ امبیسڈر خلیلزاد کے مطابق امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مکمل اتفاق نہیں ہو سکا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے وہ جلد دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ افغان طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن حساس امور پر جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی۔ انہوں نے غیر ملکی افواج کے انخلاء پر اتفاق رائے کو ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ افغانستان کے امن مذاکرات پر موجودہ صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو عائشہ۔ بتائیے گا قطر مذاکرات کے بعد اس وقت زلمے خلیلزاد کابل میں ہیں، کیا بات ہوئی ہے اب تک ان کی افغان حکومت سے، کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے کل رات صدر اشرف غنی کو بریف کیا تھا کہ دوحہ میں کیا بات چیت ہوئی ہے طالبان سے۔ آج انہوں نے افغان صحافیوں کو
بریف کیا ہے، مگر یہ آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی. اس کے کچھ نوٹس، اس بریفنگ کے اندر کیا بات چیت ہوئی وہ تو ظاہر ہے کسی صحافی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس میں سے کچھ چیزیں وہ آن دا ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو ہم کچھ دیر بعد اس پر یا ٹویٹ کر دیں گے یا اپنے سامعین کو کسی طریقے سے بتا دیں گے. لیکن جو زلمے خلیلزاد کی ملاقات ہوئی ہے اس سے بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج صدر اشرف غنی نے افغانستان میں قوم سے خطاب کیا ہے ایک طرح سے، اور اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے کچھ اہم باتیں کیا کی ہیں. ایک تو ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ افغان گورنمنٹ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں کتنا بتایا جا رہا ہے کتنا نہیں ایٹسیٹرا. اس خطاب میں صدر اشرف غنی نے اس پیس پروسیس کو اون کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکن لیڈ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ انہی انیشیٹیوز کا، انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو افغان حکومت شروع سے کر رہی ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے، یا جو ہم افغان اونڈ اور افغان لیڈ کا لفظ سنتے تھے. تو انہوں نے نمبر 1 اس پروسیس کو اون کیا ہے. نمبر 2 انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے سال امریکی حکومت کو ایک بلو پرنٹ دیا تھا افغانستان میں امن کی پیش رفت کے لیے، جس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ان ریجنل پاورز کو، اور میرا خیال ہے ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا، تو آئسولیٹ کیا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے جو طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اور اب صدر اشرف غنی کے مطابق اس پالیسی کے مثبت نتائج نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس آئسولیشن کی وجہ سے پھر اس کے بعد ایک سیز فائر ہوا پچھلے سال جون میں، آپ کو یاد ہے 3 دن کا سیز فائر ہوا تھا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، اور پھر کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اب دوحہ میں مذاکرات ہیں. تو صدر اشرف غنی نے نہ صرف اس کو اون کیا ہے بلکہ ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بلو پرنٹ کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو ان کی حکومت نے پیش کیا تھا، تو وہ اب شاید اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں خاص طور پہ غیر سرکاری طور پر افغانستان میں کافی بات ہوتی رہی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ بلو پرنٹ جو تھا وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہی شاید دیا گیا تھا. غیر سرکاری طور پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس پہ رد عمل سامنے ہے؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، بلو پرنٹ صدر اشرف غنی کا کہنا ہے انہوں نے دیا تھا. اب اس پہ تو بہت سارا انالیسز ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے یا الگ کوششوں کا نتیجہ ہے. غیر سرکاری طور پہ 2 قسم کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو لوگ اس پہ بہت خوش ہیں کہ شکر ہے 40 سال بعد جنگ ختم ہو جائے گی اور امن آ جائے گا، مگر دوسری طرف لوگ تھوڑا پریشان بھی ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جو 1990 کی دہائی میں ہوا تھا جب USSR نکلا تھا کہ افغانستان میں سول وار شروع ہو جائے. کون گارنٹی دے گا کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد جو بھی ڈیل ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. تو اس وقت انسرٹنٹی کی بھی افغانستان میں کافی صورتحال ہے. تھینک یو عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے. صدر ٹرمپ کے اقتدار کے پہلے 2 سالوں میں امریکہ اور چین کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں، تناؤ سے بھرپور دور میں، جسے عالمی معیشت میں سستروی کے لیے بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. 40 سال پہلے جب امریکی صدر جمی کارٹر نے چین کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہوئے تھے. صدر کارٹر آج 40 سال بعد ان تعلقات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اسی بارے میں وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہوئی، اور خصوصی نمائندہ وائس آف امریکہ گریٹا وینسٹرن ان سے بات کر رہی تھی. لیٹس ہیو اے لک. 40 سال پہلے چین کے ساتھ تاریخی معاہدہ کرنے والے سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے 1979 کے اس معاہدے کو ایک اہم کامیابی قرار دیا. اس وقت کے چینی رہنما ڈینگ شاؤ پنگ نے چین کے لوگوں سے دنیا سے اور امریکہ اور خود مجھ سے شفافیت اور اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے چین میں بہت سی اصلاحات کی. اس سے پہلے چین میں کاروباری آزادی بالکل نہیں تھی، اور اس معاہدے کے بعد چین کامرس اور تجارت کے حوالے سے ایک بہت آزاد اور ترقی کرتی ہوئی سوسائٹی کے طور پر ابھرا. جمی کارٹر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چین پر اقتصادی رعایتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا چین نے 2-3 چیزوں پر رضامندی ظاہر کی. ایک، زیادہ سویابین خریدنا. انہوں نے امریکی سویابین کی 2 بڑی خریداریاں کی، اور انہوں نے امریکی کاروباروں کے لیے چین میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے وعدے کیے. اگر ہم چین کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے. صرف ہمیں یا چین کو نہیں، یہ امریکہ کو معاشی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے.
कुछ माहिरीन की राय में सदर ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलहदा करके गलती की है। इस वक्त हमें चीन के साथ बाहमी इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका TPP मुआहदे में किसी न किसी तौर पर अहाता किया गया था। खासतौर पर रियासत की मिल्कियत, कारोबारों को दी जाने वाली सब्सिडीज और टेक्नोलॉजी के जबरी तबादले जैसे अहम मौज़ूआत। TPP के मुआहदे के बड़े हिस्से में बहुत से मुल्क शामिल थे और चीन के मामले में हमेशा बेहतर रहा है कि बहुत से मुल्क मिलकर इस पर बात करें, वो रद्द-ए-अमल देते हैं। मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के बारे में वो कहते हैं, मुस्तकबिल करीब के लिए मैं परेशान हूँ। हिकमत-ए-अमली से मुतालिक हमारे ताल्लुकात में वाज़ेह बिगाड़ पैदा हो रहा है। मुआशी और तजारती ताल्लुकात में ये बिगाड़ बड़े मसले की निशानदेही कर रहे हैं कि कैसे हम दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं। क्रिस्टोफर का ये भी कहना था कि वाशिंगटन और बीजिंग के ताल्लुकात शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए भी अहम है। रॉबर्ट राफेल के साथ साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां बहुत सी दूसरी खबरों और तज्जियों के अलावा आज आप पढ़ सकेंगे आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के शिकार शहरों में पेशावर, रावलपिंडी और कराची भी शामिल हैं। वादी सवात में इस्लामपुर एक ऐसा गाँव है जहाँ बेरोजगारी का मसला नहीं है। पूरा गांव एक ही घरेलू सनत से वाबस्ता है। उनका जरिया माश है खड्डियों पर हाथ से चादरें बुनना। वादी सवात में बदअमनी के दौरान इस्लामपुर की ये घरेलू सनत बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर जब अमन बहाल होने के बाद गांव वाले वापस लौटे तो खड्डियां फिर से चलने लगी। मजीद बताएंगे अशरफ खान आज हमें मेड इन पाकिस्तान में। मिंगवारा से 13 किलोमीटर जुनूब में गांव इस्लामपुर की आबादी 22,000 के करीब है। इस गांव में बेरोजगारी नजर नहीं आती। यहाँ छोटे कारखानों के अलावा घर घर में तकरीबन 35,000 कड़ियाँ लगी हुई है, जिन पर रिवायती तरीके से चादरें बनाई जाती है। ये चादरें एक सदी से इस गांव की पहचान है। हमारा बाप और मेरा दादा ये काम कर रहे थे। मेरा जो है ना, आप बताते खुद, मेरा इस काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। चालू की इस सनत में इस्लामपुर की मर्दों का ही नहीं, खवातीन का भी अहम किरदार है। आमीना की शौहर माजूर है तो वो खुद घर में रहते हुए भी काम कर लेती है। मंगटोली जनाना खपल मेहनत को, हम सभी खवातीन मेहनत करते हैं। आमदनी कभी कम होती है और कभी ज्यादा, और इससे हम अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। घर के काम काज के साथ थोड़ा काम कर दे तो यूं या 200-250 रुपए कमा लेते हैं। स्वात में बदअमनी के दौर में इस्लामपुर से बहुत से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, जिससे इस सनत को गहरा नुकसान पहुंचा और ये कारोबार तकरीबन खत्म हो गया। गांव में कड़िया तो फिर से ताना बाना बनने लगी है और हुनरमंदों को इंतजार है कि अच्छे दिन कब लौटेंगे। बाहर से लोग आते थे इधर, वो हमें ऑर्डर भी देते थे हम, लेकिन हम थर्डमैन के थ्रू जो है वो सप्लाई करते थे। थर्डमैन का वो लोग जो जिसके पास लाइसेंस है, जो एक्सपोर्ट करते हैं पहले से, उसी के थ्रू हम करते थे, लेकिन कुछ न कुछ होता था। अभी तकरीबन बिल्कुल जीरो है। बाहर जो है वो अभी हमारा माल नहीं जा रहा है। अलावा हमारा लोकल मार्केट है पिंडी में, क्वेटा में, पेशावर में। इस्लामपुर में कोई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद नहीं, मगर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मर्द और खवातीन चादरें बनाने की इस मकामी सनत का हिस्सा बने। जबकि कारोबार बढ़ाने के लिए इस्लामपुर में तैयार होने वाले माल को अब 3 मुल्कों में मुतारिफ भी कराया गया है। सोलर बॉबिन वाइंडिंग मशीन लोगों को दी है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी हमने दी हैं, कड़िया भी खवातीन को हमने दी है ताकि वो फुल टाइम काम कर सके और जो वो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो कर ले। और हमने इनको इस काबिल बनाया कि ये यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करें। इस्लामपुर के रहने वाले नस्ल दर नस्ल चादरें बनाते आ रहे हैं। इनका कारोबार चलता रहा तो न सिर्फ गाँव खुशहाल होगा, बल्कि वादी स्वात की एक खूबसूरत रिवायत भी जिंदा रहेगी। मोहम्मद अशरफ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्वात। और इसी इंस्पिरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में सियाफामों के हुकूक के लिए जदोजहद की एक तवील तारीख है, जिनसे हर जगह हर दौर में बराबरी के लिए कोशिशें करने वाले कुछ सीखते रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हाल ही में जनूबी अफ्रीका से लड़कियों का एक ग्रुप इसी तारीख को खोजने अमेरिका आया। आइए देखते हैं कि उन्हें यहाँ क्या मिला। ये सिविल राइट्स तहरीक के चंद अहम मकामात और शख्सियात का घर कहलाई जाने वाली रियासत अलाबामा है।
افریقہ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی 18 نوجوان لڑکیاں اپنی زندگی کے سب سے بڑے روڈ ٹرپ پر جانے کی تیاری میں ہیں، جس میں وہ اس المیے اور کامرانی کا تجربہ کریں گی جس نے اس قوم کو ایک نئی سمت دی۔ ان کا پہلا پڑاؤ منٹگومری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خوش دکھائی دینے والی لڑکیوں کے چہروں کے تاثرات سول رائٹس میموریل کے اندر کے ماحول نے بدل دیے۔ شہری حقوق کی اس تحریک کے ہیروز اور ان کی شہادت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر روا رکھی جانے والی صفاقی اور ان کی جانب سے کی جانے والی تمام سرگرم کوششیں ان دیواروں پر جیتی جاگتی محسوس ہو رہی ہیں۔ کیپ ٹاؤن کے مضافات میں پلنے بڑھنے والی آڈری فیبرری کے لیے یہ تجربہ چشم کشا تھا۔ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ بہت بہادر تھے۔ ان کی کوشش نے میرے دل کو چھو لیا ہے، کیونکہ جو کچھ یہاں ہوا جنوبی افریقہ میں بھی ہوا۔ ایکویلٹی جسٹس انیشیٹو میں وکلاء امریکہ میں نسلی فسادات اور مصالحت تک کے مشکل سفر کی داستان سنا رہی ہیں۔ یہاں 300 سے زیادہ ایسے جار پڑے ہیں جن میں اس جگہ کی مٹی بھری ہے جہاں سیاہ فام امریکیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اگلی منزل سیلما شہر ہے، جس کے نام پر امریکہ کی شہری حقوق کی کہانی کا ٹھپا ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایڈمنڈ پیٹرس برج ہے، جہاں اس وقت سول رائٹس کی تحریک کے سب سے اہم لمحوں کے نشانات کو کھوجا جا رہا ہے، یعنی سیلما سے منٹگومری تک کے سن 1965 کے یادگار مارچ کے نشانات۔ یہ پل اس خونی اتوار کی یاد دلاتا ہے جب شہری حقوق کے سرگرم کارکنوں پر ووٹ کے حق کے لیے منعقد کیے جانے والے سیلما سے منٹگومری تک کے مارچ کے دوران مقامی پولیس نے مہلک تشدد کیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ جنوبی افریقہ میں نسلی عصبیت کا خاتمہ 1994 میں ہوا ہے اور یہاں تک پہنچنے میں ہمیں ایک طویل سفر کرنا پڑا اور لوگ فوری تبدیلی کی توقع کرتے ہیں۔ آپ سیلما ہی کو دیکھ لیں، یہاں اب بھی اپنی مرضی کی سوسائٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لڑکیاں یہاں غلامی کے دور کی تذلیل کو محسوس کرنے کا تجربہ کر رہی ہیں۔ اب تم میں سے کوئی بھی میری نظروں میں نظریں ڈال کر نہیں دیکھے گا، تم میرے برابر نہیں ہو، اور اگر میں نے کسی کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو اسے یہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ میری طرف مت دیکھو، ابھی اور اسی وقت اپنی نگاہیں نیچے کرو۔ اس سفر کا ہر لمحہ تاریخ نہیں۔ یہاں لڑکیاں شہری حقوق کی سرگرم اراکین کے ساتھ مل کر گیت بھی گا رہی ہیں۔ ان افریقیوں کے لیے ایک جذباتی خراج جو محکومی کی حالت میں امریکہ آئے، اور وہ جنہوں نے آزادی اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کی۔ ہیڈی ایڈمز فٹس پیٹرک کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، اردو VOA۔ اور اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں امریکی ریاست واشنگٹن اور اس کے شہر سیاٹل۔ منفرد اور کامیاب کمپنیوں کے لیے جانے جانے والا اور مشہور نام سٹار بکس بھی یہاں سے ایک کافی جو بنانے والے کمپنی ہے ان میں شامل۔ امریکہ کی سب سے بڑی کافی چین اور دنیا کے دیگر کئی ملکوں میں بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ سیاٹل میں ہی امریکہ کی سب سے پرانی فارمرز مارکیٹ بھی ہے، جس کا نام ہے پائک پلیس مارکیٹ۔ یہاں بہت سے چھوٹے کاروباری افراد اپنے اپنے طریقے سے گاہکوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف کیا ہے جانتے ہیں۔ سیاٹل کی پائک پلیس مارکیٹ شہر کے 4 بلاکس پر پھیلی ہے۔ اس میں مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کی کشش کا سامان ہے، جن میں پرانی عمارتیں، کیسو سٹالز، موسیقار اور ایکٹرز شامل ہیں۔ یہ مارکیٹ صبح 5 بجے کھل جاتی ہے اور صبح صبح یہاں آنے والوں میں پھول اور مچھلی بیچنے والے شامل ہیں۔ My mother worked here before I was born. میری والدہ میری پیدائش سے پہلے یہاں کام کرتی تھیں۔ وہ مجھے پالنے کی بجائے کاؤنٹر کے پیچھے کیلے کے ایک خالی ڈبے میں لٹاتی تھیں۔ 8-9 برس کی عمر میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ میں ایپرن باندھ کر چھوٹی موٹی چیزیں بیچ لیا کرتا تھا۔ ہائی اسکول میں یہاں اسکول کے بعد چیزیں بیچتا تھا اور پھر میں یہیں رہ گیا۔ اب میں 46 برس کا ہوں۔ And I came back out of high school and been here ever since. ان کا اسٹینڈ کسٹمر کی جانب سے دکاندار کو مچھلی پھینک کر پکڑانے کی روایت کے لیے جانا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں مچھلی اٹھانے کے لیے اسٹال دوسری طرف جاؤں، میں کہتا ہوں One sockeye. Hey, yeah. This is easy, don't worry. نئے کسٹمرز کو درست انداز میں مچھلی کیچ کرنے کے لیے کچھ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ No, other sideways. Keep going. Yep, there you go. Thank you. TT for Natasha. TT for Natasha. And wow! پائک پلیس کی بہت سی دکانیں خاندانوں کی ملکیت ہیں اور نسل در نسل سے چلی آ رہی ہیں۔ روسی تارکین وطن نے پیروشکی بیکری 25 برس پہلے کھولی تھی۔
Not a lot of people understand what piroshkis are. اکثر لوگوں کو پروشکیز کے بارے میں نہیں پتا. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خاندانی نام ہے. اس کا اصل مطلب ہے تازہ بیک کی ہوئی پائز. Piroshkis are fresh baked pies. پیروشکی کے ساتھ ہی چینی بیکری میسم ہے جسے فونگ خاندان کی تیسری نسل چلا رہی ہے. ان کے مطابق شہر میں ان کی خاص پہچان یہ پیسٹری ہوم بوز ہے. آپ اس میں چکن باربیکیو یا سبزیاں رکھ کر کھا سکتے ہیں. لیکن اس وسیع مارکیٹ کی سب سے غیر معمولی جگہ کوئی کھانے یا کرافٹس کا سٹال نہیں بلکہ یہ گم کی دیوار ہے جہاں لوگ اپنی کھائی ہوئی چیونگ گم چپکا سکتے ہیں. یہ گم وال کوئی 20 برس پہلے شروع ہوئی جب تھیٹر میں گم لانے پر پابندی لگی تاکہ لوگ اسے سیٹوں کے نیچے نہ چپکایا کریں. تو لوگوں نے گم یہاں باہر لگانا شروع کر دی. مارکیٹ کے اہلکاروں نے پہلے اس چپکی ہوئی گم کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن نئی گم دوبارہ سے نمودار ہو جاتی. پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اب یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. یہ دیوار سیاٹل شہر کے اس انوکھے رنگ کو ہائی لائٹ کرتی ہے جس سے یہاں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو محبت ہے. نتاشا مسکوے کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. ویڈیو گیمز میں ان دنوں ایک انتہائی مقبول نام ہے پب جی یعنی پلیئرز اننون بیٹل گراؤنڈز. اگر آپ خود ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے تب بھی آپ نے اس کا نام شاید سنا ہوگا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کچھ نوجوانوں نے اس کھیل سے متاثر ہو کر ایک ریسٹورانٹ کھولا جہاں داخل ہو کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود بھی پب جی کی دنیا کے کھلاڑی ہیں. دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ. سری نگر کے ان 3 نوجوانوں کو مشہور زمانہ ویڈیو گیم پلیئر اننونز بیٹل گراؤنڈز یا پب جی کھیلتے کھیلتے ایک نئی اور انوکھی بات سوجی. کیوں ہم ایک ایسا ریسٹورینٹ بنایا ہمیں ریئل میں ہم لوگوں کو چکن ڈنر دے گا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے ریسٹورینٹ اوپن کیا. پب جی میں چیزیں ہے وہ ہم نے ساری یہاں پہ جمع کر کے رکھی ہے. ان کا یہ خیال اب ونرز ڈنر کی صورت میں ایک حقیقت بن چکا ہے اور کشمیری نوجوانوں اور بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بھی. ریستوران میں پب جی گیم کی تھیم پر ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے کہ یہاں آنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی میدان جنگ میں داخل ہوا ہے. یہاں تک کہ گاہکوں کو لذیذ کشمیری اور کانٹیننٹل کھانے پیش کرنے والے بیرے بھی فوجی وردیوں میں ملبوس نظر آتے ہیں. اس ریسٹورینٹ کا میں ریگولر کسٹمر ہوں بیکاز آئی پلے دس گیم آلسو اینڈ آئی ایم ویری فاؤنڈ آف دس گیم. تو یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم پارٹ آف دس گیم لوکنگ ایٹ دا اورا اینڈ لوکنگ ایٹ دا پلیس اینڈ آل دا آرٹیکلز دیٹ آر ہیئر دیٹ میچ ایگزیکٹلی ود دا گیم. مکمل پب جی گیم کو اختتام تک کھیلنے والوں کو ایک فرضی چکن ڈنر انعام کے طور پر ملتا ہے لیکن اس ریستوران میں پیش کی جانے والی ایک لذیذ ڈش کا نام ہی چکن ڈنر رکھا گیا ہے جسے کھانے والے بہت پسند کرتے ہیں. ایک فیل آ جاتا ہے کہ لائک میں خود بیٹل گراؤنڈ میں ہوں اینڈ میں چکن ڈنر کر رہا ہوں اپنے اسکواڈ کے ساتھ اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ریالٹی لگتا ہے جو کہ ہم گیم میں کھیلتے ہیں. یہاں فوجی وردیوں میں ملبوس عملے اور یہاں رکھے گئے ساز و سامان کے ساتھ بہت سے لوگ سیلفیز لیتے نظر آتے ہیں. دیگر ویڈیو گیمز کی طرح پب جی کھیلنے کی عادت کو بھی ڈاکٹر صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں. بھارتی کشمیر کے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے ریاستی حکومت سے اس گیم پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بہرحال بدامنی کے شکار کشمیر میں جہاں تفریح کے ذرائع تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں ونرز ڈنر لوگوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.